نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت إلى آخر الآية صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک مرتبہ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے. اب رمضان کا جمعہ نہیں آنے والا. اب رمضان کا جمعہ آنے کے لیے پورا ایک سال کا انتظار کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کو اور اس میں شب قدر کو یقیناً ہم سب کی مغفرت کے لیے رکھا ہے. دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، سورج، چاند، آفتاب، مہتاب سب اللہ نے بنایا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ان تمام کو بنا سکے. یقیناً اللہ نے بنایا. اور اتنا سارا جو اللہ نے نظام طے کیا ہے زمینوں کا، آسمانوں کا، چاند، سورج، آفتاب، مہتاب، یہ سب کا سب نظام اللہ نے میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے. یعنی ان تمام کو انسانوں کے لیے اللہ نے مسخر کیا ہے. دن اور رات کا آنا، سورج کا آنا، سورج کا جانا، یہ سب میرے اور آپ کے لیے اللہ نے پورا نظام طے کیا. لیکن دیکھو، اتنا سارا اللہ نے سب کچھ بنایا، لیکن کبھی اللہ نے احسان نہیں جتایا. کبھی اللہ نے احسان نہیں جتایا اتنا سب میں نے کیا ہے. بہت بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بنائی میرے اور آپ کے لیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سب تمہارے لیے ہم نے مسخر کیے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ. لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتایا کہ دیکھو یہ سب ہم نے کیا ہے. اللہ نے احسان نہیں جتایا. اور آج انسان کا مزاج یہ بن گیا کہ کچھ تھوڑی کسی کی مدد کر دے تو وہ احسان جتاتا ہے. جس چیز کو کبھی اللہ نے نہیں کیا، انسان وہ چیز کرنے پر ہے. کبھی کسی کی مدد کرے گا تو وہ اس کا احسان بھی جتائے گا. سب ایسے نہیں ہوتے، بہت سارے مخلص بھی ہوتے ہیں، ورنہ تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو احسان جتاتے ہیں جو کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا پورا نظام بنانے کے باوجود اللہ نے احسان نہیں جتایا. لیکن ایک چیز ہے جس پر اللہ نے احسان جتایا ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ اتنا سب بنا کر اللہ احسان جتاتے. ایک اتنی ساری نعمتیں دی
کچھ نہیں کہا اللہ نے. ایک نعمت ایسی دی جس کو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اِلَى آخر الآیہ. کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے. اس نعمت پر اللہ نے احسان جتایا. بڑا احسان کیا ہے ہم نے تم پر کہ ہم نے ہمارے رسول کو بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیتیں بیان کرتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. یہ ہم نے تم پر رسول بھیجا تب تمہیں معلوم ہوا اسلام کیا ہے, شریعت کیا ہے, دین کیا ہے, شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے. ورنہ کیا تھا وَإِن كَانُوا قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں اور اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہمارے رسول کے آنے سے پہلے تم سب کھلی گمراہیوں میں تھے. ہم نے تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایک بڑا احسان کیا. تو اللہ کے نبی کا ملنا اس امت کے لیے نبی کی شکل میں یہ بہت بڑی نعمت ہے, نعمت عظمیٰ ہے, نعمت کبریٰ ہے. تو اس نعمت کو اللہ بیان کر کے یوں کہتے ہیں کہ دیکھو تم ان کے تابع بن کر رہو, تم ان کی اطاعت میں آؤ, پھر تمہاری دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. اب میرے بزرگوں ہم سوچیں کہ ہم کتنا اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, کتنا ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کے لیے کیا ہے. جب یہ کاروبار میں آتا ہے, لین دین کے معاملے میں آتا ہے, کہیں اسے اپنا فائدہ نظر آ جائے تو وہ نبی کو بھول جاتا ہے کیونکہ دنیا غالب ہے. لیکن یہ سب سے بڑی ناکامی ہے جو آدمی اپنے مفاد کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دے. تو یہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, اب آخری جمعہ ہے, آئندہ جمعہ رمضان کا نہیں ملے گا. اس رمضان کے مہینے میں ابھی تک نہ جانے کتنے ایمان والے مرد اور عورتیں, مومنین اور مومنات نے اللہ کو ڈر کر زندگی گزاری, پیارے نبی کے طریقوں کو لے کر زندگی گزاری. تو وہ اللہ یوں کہتے ہیں جو رمضان میں جس کیفیت سے تم رہے وہی کیفیت تمہاری میں 11 مہینے چاہتا ہوں. میں صرف رمضان میں تمہیں نہیں دیکھ رہا کہ تم ہمارے نبی کے پیرو ہیں, تم ہمارے حکم پر چلنے والے ہیں, ہم تو تمہیں غیر رمضان میں بھی دیکھنے والے ہیں. تو یہ الوداعی جمعہ میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ نیت اور ارادے کرے کہ جو گناہ اور جو نافرمانیاں ہم نے رمضان میں چھوڑی, سر پر ٹوپی آئی, ہاتھ میں تسبیح آئی, بعضوں کا تو سنت لباس آیا, بعضوں کا اللہ کا ڈر ایسا کہ وہ گناہ کی طرف جانے کو بھی سوچ رہا نہیں. عام دنوں میں اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کون دیکھ رہا ہے, لیکن رمضان کا مبارک مہینہ ایسا ہوتا ہے اس کے دل میں بھی نہیں آتا کہ میں وہ گناہ کروں. اور ایک وقت وہ ہوتا ہے وہ جب گناہ کرتا ہے تو نہ جانے کتنے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں, اس کو احساس نہیں ہوتا. لیکن میرے بزرگوں, اللہ نے رمضان میں اتنی خیر و برکت رکھی اور اتنی ہمارے لیے خیر رکھی کہ اچھا سے اچھا گنہگار بھی رمضان کے مہینے میں اس گناہ کی طرف نہیں چلتا, نہیں جاتا. تو میرے بزرگوں, آج کے اس جمعہ سے یہ
پیغام ہمیں دینا ہے کہ یہ جمعہ ہے، رمضان کا چلا جائے گا، پھر آئے گا 1 سال کے بعد۔ اب آپ نے اس رمضان میں جتنا اہتمام کیا ہے نمازوں کا، ذکر کا، تلاوت کا، اللہ کو خوش کرنے کا، پیارے نبی کے طور و طریقوں پر چلنے کا، اس کو اپنے 11 مہینے زندگی میں ملحوظ رکھو۔ دیکھو اللہ زندگیوں کو کتنا خوشگوار بناتے ہیں، کہاں کی پریشانیاں، کہاں کی مصیبتیں، کہاں کا لوگوں کا ہم پر حسد کرنا، اللہ سب کو یوں صاف کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یہ سب جو حالات ہوتے ہیں یہ ہماری بدعملی سے ہوتے ہیں۔ جب بندہ اپنی بدعملیوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ آتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا نا، اے میرے بندے تو روزے میں مجھ سے ڈرتا ہے، روزے میں مجھ سے ڈرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا کیا ہوا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت اور دنوں میں بھی لا، دیکھ تیری دنیا کیسی بناؤں گا، اور آخرت تو یقیناً بن کر ہی رہے گی۔ دین کے چلنے پر آخرت تو بننے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ دنیا بھی بنا دے۔ اس لیے میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ان ایام کو اور اس جمعہ کو غنیمت سمجھو۔ مسلمانوں کی عجیب بات ہے یار، رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب دوسرا چاند دیکھتے ہیں تو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں۔ گویا اللہ صرف رمضان میں ہے، باقی مہینوں میں اللہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ رمضان میں اللہ شیاطین کو قید کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عمل کی توفیق ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ وہ اللہ باقی مہینوں میں توفیق نہیں دینے والے، وہ اللہ باقی مہینوں میں نہیں دیکھنے والے۔ نہیں میرے بزرگوں، ایمان والی کی یہ شان ہے، یہ پہچان ہے، یہ علامت ہے کہ اسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے، اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ بھلے وہ دنیا کے جھمیلوں میں ہے، کاروبار کے ٹینشن میں ہے، لین دین کے پریشانیوں میں ہے، لیکن اس نے اللہ کو نہیں بھولا ہے، پیارے نبی کو نہیں بھولا ہے، اللہ کو نہیں بھولا، پیارے نبی کے طریقوں کو نہیں بھولا۔ جب یہ صفت اور یہ عادت اور یہ ہماری خصلت بن جاتی ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اللہ اسے اچھے کاموں کی اور توفیق دیتے چلے جاتے ہیں۔ دھیان سے سنو بزرگوں، توجہ سے سنو، کیونکہ یہ ہمارا آج کا جڑنا رمضان کے اعتبار سے آخر مرتبہ جڑنا ہے۔ اب تو عید کی نماز بھی ہمیں عیدگاہ میں پڑھنا ہے۔ تو کچھ باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں کہ جس کو لے کر ہم عمل پیرا ہو جائے۔ جو کچھ ہم نے دوستوں بزرگوں رمضان میں کیا ہے، اس کو 11 مہینے تک باقی رکھے۔ کتنے ایسے ہیں ہمارے ماشاءاللہ جن کے گھروں میں رمضان میں ٹی وی پر خلاف آ جاتا ہے کہ رمضان میں نہیں دیکھیں گے جی روزہ ہے، رمضان میں کیا کریں گے، تلاوت کریں گے، تعلیم کریں گے، گھر میں اچھے کام ہوں گے۔ ادھر رمضان ختم، وہ غلاف اڑ جاتا ہے، وہ شیطان لوٹ کے آ جاتا ہے۔ بتاؤ، جن گھروں میں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے بھی نہیں آتے، اور یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، یہ غیر رمضان میں بھی ہے۔ تو جو عزائم، جو ارادے آپ نے رمضان کے لیے کر کے پورا مہینہ کیا ہے، اپنے نفس کو دبا کر، تمہارا نفس رمضان میں بھی مائل ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اللہ کے ڈر کو سامنے رکھا، کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر دونوں چیزیں رکھی ہے، نفس و تقواہا، کہ ہمارے اندر اللہ نے تقوی بھی رکھا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے ہمارے اندر گناہوں کا مادہ بھی رکھا ہے۔
جب تقوی ہوتا ہے نا تو وہ دب جاتا ہے، جب گناہوں کا مادہ اڑتا ہے تو تقوی دب جاتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ یقیناً تقوی والا تھا، پورا مہینہ تقوی کے ساتھ گزرا، کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں کہا، کیونکہ اس کو پتا ہے میں روزے سے ہوں، میں برا نہیں بولوں گا، میں برا نہیں سوچوں گا۔ رمضان میں اس کا یہ حال تھا کہ مسجد اس کو نہیں چھوٹ رہی تھی، کب اذان ہو جائے کب مسجد میں جاؤ، مسجد سے باہر نکلنے کو دل نہیں بول رہا۔ رمضان میں اس کا یہ حال تھا کہ قرآن اس کے ہاتھ میں سے نہیں چھوٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رمضان میں قرآن نہیں چھوٹ رہا۔ جن کو قرآن نہیں پڑھنے آتا وہ بیچارے تسبیح لے کر بیٹھے، ہمیں اللہ اللہ تو کہنے آتا ہے، اللہ اللہ تو ہمیں کہنے آتا ہے، اور ان اللہ اللہ کہنے والوں کے اللہ کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے بڑا نام اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ بہت بڑا نام ہے، اور جب وہ دل کے اندر سے نکلتا ہے، اندر کی کیفیت سے نکلتا ہے، تو یہ لفظ اللہ جب اندر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مجبور کرتا ہے کہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، رمضان میں کر کے باقی مہینوں میں چھٹی کرنا یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے، ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے۔ ان کے 11 مہینے رمضان جیسے گزر جاوے، دیکھو اللہ کی مددیں کیسی آئیں گی، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی نظام کو پورا بدل دیں گے، خود بخود اللہ کی طرف سے باطل طاقتیں، باطل ارادے ختم ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ ایمان والے، یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کی بندیاں اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئی ہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑے اللہ والے فرماتے ہیں، جس طرح ہماری مسجدوں کی کیفیت جمعہ کی نماز میں ہوتی ہے، وہ کیفیت اگر فجر کی نماز میں ہو جائے تو اللہ ہمیں غالب کریں گے، ہمیں غالب کریں گے، اور ہمارا ڈر اور ہمارا دبدبہ اللہ غیروں میں ڈال دیں۔ جی ایک زمانہ تھا کہ اللہ انہی چہروں کا اور انہی لباس کا دبدبہ غیروں میں ڈالا تھا اللہ نے، کہ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ لیکن آج ہماری کمزوری اور آج ہماری سستی اور غفلت نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا، اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، کہ ہم خود کسی اور کے سامنے سر اٹھا کر بات بھی نہیں کر سکتے کہ ڈر رہے ہیں۔ یہ ہماری بدعملی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اتنے بزدل کیا یار۔ سنت طریقے ہم نے چھوڑے، پیارے نبی کے طور و طریقوں کو ہم نے چھوڑا، تو یہ حال ہو گیا کہ اس کا روب ختم ہو گیا۔ اب تو حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، مسلمان کو پہچاننا بھی مشکل ہے، کیونکہ اس کا حلیہ ہی نہیں بتا رہا کہ یہ مسلمان ہے۔ ایمان والوں کا حلیہ یہ تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھا جاتا، اس کے لباس کو دیکھ کر سمجھا جاتا کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن آج سستی اور غفلت اور خراب اعمال کی نحوست نے اتنا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ اس کا پہچاننا بھی مشکل ہے۔ اب اللہ نہ کرے کبھی نہ کرے یہ کہیں مل جائے نا، اللہ نہ کرے موت کی حالت میں یا ایکسیڈنٹ کی حالت میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کون ہے، مسلمان ہے کیا نہیں ہے۔ دیکھو مسلمان کی پہچان کیا ہو گئی کہ وہاں دیکھنا مسلمان کی پہچان ہو گئی جہاں دیکھنا حرام ہے۔ دیکھ لو اس کا ختنہ ہو گیا تو مسلمان، نہیں تو نہیں۔ حالانکہ یہ ہماری شان، یہ ہے ایمان والوں کی پہچان۔ کتنا اللہ ناراض ہوتے ہوں گے جب ہم اپنے زندگیوں سے سنت طریقوں کو چھوڑتے ہوں گے، کتنا اللہ کی پھٹکار ہوتی ہوں گی۔ اللہ معاف فرمائے
کتنی لعنت اللہ کی ہوتی ہوں گی۔ ڈرنے کی بات ہے میرے بزرگوں، ڈرنے کی بات ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، 2-1 دن باقی ہیں، پورا مہینہ، اور ڈر لگتا ہے میرے بزرگوں کہ رمضان بھی اتنے جلدی چلا جا رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کب شروع ہوا تھا کب ختم ہوا۔ اور جبرائیل امین کی وہ دعا جب یاد آئے تو بدن کب کانپ اٹھتا ہے کہ جبرائیل امین نے بددعا دی ہے، جو رمضان کا مہینہ پاوے اور اپنی مغفرت نہ کرائے وہ اس کے لیے خسارہ ہے، اس کے لیے نقصان ہے۔ دیکھو چلو جبرائیل امین کی بددعا تو کافی تھی، لیکن اس پر ہمارے پیارے نبی کی آمین نے اور سخت کر دیا کہ رمضان کا مہینہ جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج بتاؤ میرے بزرگوں، کتنے ہمارے ایمان والے بھائی ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی پابندی سے اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا، تراویح کا، ذکر کا، تلاوت کا۔ رمضان کے مہینے میں بھی غفلت ہوتی ہے، لیکن ابھی کچھ گیا نہیں، ابھی وقت باقی ہے۔ رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف، متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ ان 2-3 دنوں میں اللہ کو راضی کر لو۔ جو دن چلے گئے 26-27 دن، اس کی کمی کو پوری کر لو، کیونکہ تمہارا تھوڑی دیر کا افسوس کرنا اور اللہ کی طرف تائب ہو جانا، اللہ پچھلے سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تو 20-25 دن ہے، سالوں کے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں، برسوں کے گناہ اللہ اس کے معاف کرتے ہیں۔ کیوں نہ میرے بزرگوں آج کے اس اخیر اور الوداعی جمعہ میں ہم ارادہ کر لے کہ باقی 3 دنوں میں ہم اللہ کو راضی کریں گے اور اپنی زندگی کے لیے عزائم ارادے کریں گے کہ جس طرح ہم نے رمضان میں اپنی زندگی گزاری ہے، اسی طرح باقی تمام مہینوں میں ہم ویسی زندگی گزاریں گے۔ کیوں ارادہ کرتے نہیں کرتے بھائی؟ انشاءاللہ بھی آپ کی نہیں نکل رہی میرے بولو انشاءاللہ۔ اللہ بہت بہت قبول فرمائے۔ دیکھو یہ جو ایام چل رہے ہیں نا، یہ جہنم سے آزادی کے چل رہے ہیں، اور ویسے بھی اللہ ہر افطار میں 10 لاکھ کو آزاد کر رہے ہیں، اور جب آخر دن ہوگا پورے مہینے کے برابر 1 دن میں اللہ آزاد کریں گے۔ کیوں نہ اللہ کے پاس ہم مانگے، کیوں نہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور جب عید کا دن ہوتا ہے، یہ عید کے دن اللہ کے تمام فرائض کو ادا کر کے، روزے ہیں، تراویح ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، ان تمام کو نکال کر یہ اللہ کی طرف عیدگاہ کو جا کر جب نماز پڑھتا ہے نا، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ فرشتوں میں اللہ ذکر کرتے ہیں، دیکھو یہ میرے بندے پورا پاک و صاف ہو کر میرے پاس آئے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور ایک درخواست ہے، اگر ابھی تک کسی نے اپنے مالوں میں زکوٰۃ نہیں نکالی اور صدقہ فطرہ نہیں نکالا، تو اپنی زکوٰۃ اور فطرہ عیدگاہ جانے سے پہلے نکالے اور مستحقین تک اس کو پہنچائے، کیونکہ اگر یہ باقی رہا تو یاد رکھنا عبادتیں قبول ہوں گی نہیں ہوں گی یہ ہم بتا نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارے ذمے اللہ نے فرض کیا ہے۔ اس کو اتارو، اس سے ہلکا ہو جاؤ، تاکہ جب عیدگاہ میں جائے تو اللہ کو ہم پر رحم آ جائے کہ میرا بندہ میری تمام چیزوں کو ادا کر کے اب میرے پاس آیا ہے عید الفطر کے لیے، اور اللہ خوش ہو جائے اور اللہ اس کی مغفرت کر کے اس کو وہاں سے لوٹائے، اللہ اس کو وہاں سے لوٹا دے۔ اس کے لیے میرے بزرگوں ابھی بھی کسی نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا ہے تو وہ کر لے کہ ہر گھر کے ہر بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطرہ ہے۔ ہاں جی، کہ اللہ نے جن کو کھلا پلا کر رکھا ہے اچھے انداز میں، وہ فطرہ تو ضرور نکالے اور فطرہ نکال کر مستحق تک اس کو پہنچائے، تاکہ یہ ایک چیز ہمارے ذمے سے نکل جاوے اور اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے۔ اور اسی طرح اور ایک بات میرے بزرگوں، عید کی جو رات ہوتی ہے نا، وہ بھی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں،
2-4 منٹ زیادہ ہو جائے چل جائے گا، کیونکہ بعد میں آپ مجھے نہیں ملنے والے۔ عید کی نماز تو یہاں نہیں ہونے والی، عید کی نماز عیدگاہ میں ہونے والی ہے۔ ایک وقت تھا عید کی نماز میں کچھ باتیں ہو جاتی تھی، تو یاد رکھنا عید کی جو رات ہے نا، یہ بھی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ جو رمضان بھر میں ہم نے کیا ہے، عید کی رات بھی ہم اہتمام کرے اللہ کے سامنے مانگنے کا، اللہ کے سامنے اپنے عبادتوں کو قبول کرانے کا، کیونکہ عید کی رات کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بڑی فضیلت کی رات ہوتی ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے اس رات میں ہمارے اچھے اچھے جو دیندار کہنے والے لوگ ہیں، وہ بھی پوری رمضان کی تھکان کو اس رات میں نکالتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رات میں بھی کچھ عبادت ہو جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے پورے روزوں کو، تراویح کو، ذکر کو، تلاوت کو اللہ کے سامنے رکھ کے قبول کرائے۔ اور جب دوسرا دن عید کا دن ہو تو یہ اللہ کے سامنے عیدگاہ میں جا کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے، سر بسجود ہو جائے اور اللہ کے سامنے اپنی معافی کا اعلان لے کر آئے۔ اس کے لیے میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ان چیزوں کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ اب جو باقی دن ہے اس میں بھی ناگا کوتاہی اور سستی نہ ہو، روزے کے لائن سے، تراویح کے لائن سے، کہ اس کو بھی پابندی سے، کہ ایسا نہیں کہ چلو کل 27ویں رات ختم ہو گئی اب کیا بولے ختم نہیں۔ میں بارہا اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں جس کیفیت کے ساتھ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہے نا، پورے 11 مہینے اس کیفیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو گے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں بنا دیں گے۔ اس کے لیے میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ ہم سب کو اس کا اہتمام نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی باقی